بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم اے او ہیوم پر امپارٹنٹ ایم سی کیوز کو ڈسکس کریں گے۔ اس پر تقریباً 10 سے کی امپارٹنٹ ایم سی کیوز بنتی ہیں۔ کوشچن نمبر 1 ہے اے او ہیوم از بیسٹ نون ایز دا فاؤنڈر آف وچ پولیٹیکل آرگنائزیشن ان انڈیا۔ اے او ہیوم کو ہندوستان میں کس سیاسی تنظیم کے بانی کے طور پر مانا جاتا ہے؟ اس کو انڈین نیشنل کانگریس کا بانی مانا جاتا ہے، تو اس کا آپشن یہاں پر سی کریکٹ ہے۔ اے او ہیوم نے 1885 میں انڈین نیشنل کانگریس کی بنیاد رکھی تھی۔ ان کا مقصد برطانوی حکومت کے تحت ہندوستانیوں کے حقوق اور ان کی فلاح کے لیے ایک سیاسی پلیٹ فارم فراہم کرنا تھا۔ کویسچن نمبر 2 ہے واٹ واز اے او ہیومز نیشنلٹی؟ سمپل سا کویسچن ہے، اے او ہیوم کی نیشنلٹی کے بارے میں پوچھا گیا ہے۔ اے او ہیوم برطانوی شہری تھے۔ انہوں نے برطانوی حکومت کے اندر رہتے ہوئے ہندوستانیوں کے حقوق کے لیے جدوجہد کا آغاز کیا اور کانگریس کی بنیاد رکھی تاکہ ہندوستانی عوام کے مسائل کو مؤثر انداز میں حکومت تک پہنچایا جا سکے۔ کویسچن نمبر 3 ہے ان وچ ایئر واز دا انڈین نیشنل کانگریس فاؤنڈڈ بائی اے او ہیوم؟ اے او ہیوم نے انڈین نیشنل کانگریس کی بنیاد کب رکھی تھی؟ انڈین نیشنل کانگریس کا قیام 1885 میں عمل میں آیا تھا۔ ہیوم نے مختلف علاقوں کے نمائندوں کو جمع کیا تاکہ ایک قومی پلیٹ فارم بنایا جا سکے جہاں ہندوستانی اپنی آواز کو بلند کر سکیں اور اپنے حقوق کی جدوجہد کو آگے بڑھا سکیں۔ Question number 4 is A.O. Hume's primary goal for the Indian National Congress was to serve as a bridge between Indians and whom؟ A.O. Hume کا انڈین نیشنل کانگریس کے قیام کا بنیادی مقصد ہندوستانیوں اور کن کے درمیان ایک پل قائم کرنا تھا؟ ہیوم چاہتے تھے کہ کانگریس کے ذریعے ہندوستانی عوام اور برطانوی حکومت کے درمیان ایک پل قائم ہو۔ ان کا خیال تھا کہ اگر ہندوستانی اپنی مشکلات کو منظم انداز میں حکومت کے سامنے پیش کریں تو مسائل کا حل نکالا جا سکتا ہے، تو اس کا آپشن یہاں پر ڈی کریکٹ تھا، برٹش گورنمنٹ۔ نیکسٹ کویسچن ہے اے او ہیوم واز پروفیشنلی ڈیش بیفور فاؤنڈنگ دا انڈین نیشنل کانگریس۔ انڈین نیشنل کانگریس کو بنانے سے پہلے اے او ہیوم کا پروفیشن کیا تھا؟ اے او ہیوم برطانوی حکومت میں ایک سول سرونٹ تھے۔ ہندوستان میں اپنے سرکاری عہدے کے دوران انہوں نے ہندوستانیوں کے حالات کو قریب سے دیکھا تھا، جس سے انہیں انڈین نیشنل کانگریس کے قیام کی ایک تحریک ملی تھی، تو اس کا آپشن یہاں پر سی کریکٹ ہے، سول سرونٹ۔ چھٹا کویسچن ہے اے او ہیوم ہیلڈ وچ آفیشیل پوزیشن ان دا برٹش گورنمنٹ بیفور فاؤنڈنگ دا کانگریس؟ انڈین نیشنل کانگریس کے قیام سے پہلے اے او ہیوم برطانوی حکومت میں کس عہدے پر فائز تھے؟ اے او ہیوم برطانوی حکومت میں محکمہ زراعت کے ایک سیکرٹری تھے، تو اس کا آپشن یہاں پر سی کریکٹ ہے، سیکرٹری آف ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر۔ کویسچن نمبر 7 ہے وائی ڈڈ اے او ہیوم بلیو دیٹ اسٹیبلشنگ اے پولیٹیکل پلیٹ فارم فار انڈین واز نیسیسری؟ ہیوم کا ماننا تھا کہ ہندوستانیوں کے مسائل اور شکایات کو حل کرنے کے لیے ایک پرامن اور منظم طریقہ ضروری ہے۔ انہوں نے کانگریس کو ایک سیاسی پلیٹ فارم کے طور پر قائم کیا جہاں ہندوستانی اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھا سکیں، تو اس کا آپشن بی کریکٹ ہے، ٹو ایڈریس سوشل اینڈ پولیٹیکل گریوینسز پیسفلی۔ کویسچن نمبر 8 ہے ویئر واز دا فرسٹ سیشن آف انڈین نیشنل کانگریس ہیلڈ ان 1885؟ انڈین نیشنل کانگریس کا پہلا اجلاس 1885 میں بمبئی میں ہوا تھا، جس میں پورے ہندوستان سے تقریباً 72 نمائندوں نے شرکت کی تھی۔ کویسچن نمبر 9 ہے واٹ واز دا پرائمری ریزن اے او ہیوم واز ایبل ٹو گیدر سپورٹ فار انڈین نیشنل کانگریس فرام برٹش اوفیشلز؟ اس کی کیا مین وجہ تھی کہ اے او ہیوم برطانوی حکام سے انڈین نیشنل کانگریس کے لیے حمایت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے؟ کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ ہندوستان میں بے چینی کو روکنے کے لیے ضروری ہے کہ ہندوستان کی مشکلات کو سنجیدگی سے لیا جائے۔ برطانوی حکومت نے بھی ان کے اس منصوبے کی حمایت کی تاکہ ہندوستانی عوام میں بغاوت کی لہر نہ اٹھ سکے۔ آج کا لاسٹ کویسچن ہے واٹ لیگیسی ڈڈ اے او ہیوم لیو ان انڈین ہسٹری؟ اے او ہیوم نے کانگریس کی بنیاد رکھ کر ہندوستان میں ایک سیاسی بیداری کی تحریک کا آغاز کیا۔ ان کی کوششوں نے انڈین نیشنل کانگریس کو ایک ایسا پلیٹ فارم بنایا جو بعد میں ہندوستان کی آزادی کی تحریک میں کلیدی کردار ادا کرنے والا تھا، تو اس کا آپشن یہاں پر بی کریکٹ بنتا ہے، ہی ہیلپڈ لے دا فاؤنڈیشن فار انڈیاز انڈیپینڈنس موومنٹ۔ اس کے ساتھ ہی اس ویڈیو کا اختتام ہوا۔